بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ میرے چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے چینل کے معزز ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو تہجد کی نماز کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں بتاؤں گی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، دل کو زندہ کرنے کا ایک بہت ہی اچھا سبب اتباع سنت ہے۔ ہر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ ہر کام جیسے کہ کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا اور بیٹھنا، رفتار و گفتار، کردار، ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ ہمیں اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل، کوئی عمل بھی سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت نظر اس چیز کو تلاش کرتی رہے کہ میں نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ مسنون دعائیں یاد کر لی جائیں۔ کتابیں بہت ساری مل جاتی ہیں مسنون دعاؤں کی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اور ہم یہ کتابیں خرید لیں اور ان میں جو دعائیں ہیں ان کو یاد کر لیں، اور جس موقع پہ پڑھنے کی دعا ہو اس موقع پہ پڑھ لیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وقوف قلب ہی نہیں رہتا، وہ دوسرے لفظوں میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں مسنون دعاؤں کی پابندی ہی نہیں کرتا، کیونکہ مسنون دعا کی پابندی کرنے کا انعام ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ پاک کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، کسی سے ملنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، اور گھر سے باہر جاتے وقت کی دعا، ہر موقع کی دعائیں ہیں۔ تو مسنون دعاؤں کو پڑھنے کی برکت سے میرے پیارے بہن بھائیوں، مسنون دعاؤں کو پڑھنے کی برکت سے اللہ وقوف قلبی کا رکھنا آسان بنا دیتا ہے۔ آپ اس کا تجربہ کر لیجئے۔ جب آپ محسوس کریں کہ جی میں وقوف قلبی کا دھیان نہیں رکھ سکتا یا رکھنا مشکل ہے، آپ محسوس کریں گے کہ سنت دعائیں پڑھنے میں آپ کوتاہی کر رہے ہوں گے، ان کی پابندی کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف دھیان رہے گا، توجہ رہے گی۔ یہ آپ ضرور آزمائیں۔ دل کو زندہ کرنے کا ایک اور عمل بھی ہے میرے پیارے بہن بھائیوں، وہ ہے قیام اللیل، تہجد کی نماز۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک سے مضبوط تعلق بن جائے، اللہ پاک کی محبت دل میں بس جائے، ہم اللہ پاک کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں، ان کو چاہیے کہ رات کے آخری پہر میں چند رکعت نفل اللہ کے حضور ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 5 فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ حسن رحمت اللہ علیہ سے یہ کہا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے بڑے منور ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ بڑا نور ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں عبادت میں وقت گزارتے ہیں۔
اللہ پاک اپنے نور سے ان کے چہرے منور کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس بندے نے کہا مجھے تہجد کی نماز نصیب نہیں ہوتی، کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے مجھے تہجد کی نماز پڑھنا نصیب ہو جائے۔ انہوں نے بہت ہی آسان سا جواب دے دیا۔ فرماتے ہیں اے دوست، تو اپنے دن کے اعمال کو سنوار لے، اللہ تعالیٰ تجھے رات کے اعمال کی توفیق عطا کر دے گا۔ ہم دن میں جو نافرمانیاں کرتے ہیں ان کی وجہ سے رات کی عبادت سے محروم کر دیے جاتے ہیں، تو دن میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کر، وہ تجھے رات میں قیام کی توفیق عطا فرمائے گا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے 5 مہینے تک مجھے تہجد کی نماز سے محروم کر دیا گیا۔ اور پتہ ہے وہ گناہ کون سا تھا؟ فرماتے ہیں گناہ یہ تھا کہ ایک نوجوان دعا مانگتے ہوئے رو رہا تھا اور میں نے اس کی طرف دیکھ کے گمان کیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں اتنا ہی سوچا تھا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ اس بدگمانی کے گناہ کی وجہ سے اللہ پاک نے 5 مہینے تہجد سے محروم کر دیا۔ اور ہم پیارے بہن بھائیوں کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں کیا کیا ہم لوگ سوچتے ہیں، پھر کہتے ہیں تہجد نہیں ملتی۔ اور پھر بعض لوگ تو ایسے ہیں جو بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ مدرسے میں سارا دن قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، رات تہجد نہ پڑھی تو کیا ہوا، ثواب تو مل ہی جاتا ہے۔ صحابہ کرام سارا دن نیک اعمال کرتے تھے، رات کو قیام کرتے تھے، یعنی تہجد پڑھتے تھے، وہ سارا دن دین کے کام کرتے تھے، صبح گھوڑے کی پیٹھ پر ہوتے تھے اور رات مصلی کی پیٹھ پہ۔ یہ تو نفس مطمئن کر دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں کہ تہجد توفیق نہیں ملتی۔ اچھا ایک بات توجہ سے سنیں کہ ایک تو ہے ہمارا سوچنا کہ ہم تہجد کے لیے نہیں اٹھتے، اور ایک سوچ کا انداز اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کو فرشتوں کی 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں۔ ایک جماعت کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں میرے مقبول بندے ہیں، تم جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو، یہ تہجد میں اٹھنے کا وقت ہے، یہ اٹھیں گے مجھ سے مانگیں گے، میں پروردگار ان کی جھولیوں کو بھر دوں گا۔ چنانچہ یہ لوگ سوئے ہوتے ہیں، نہ الارم نہ کوئی اور، اچانک تہجد کے وقت ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے انہیں اٹھا دیتے ہیں۔ اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، دل میں ارادہ لے کے سوتے ہیں 3 بجے اٹھنا ہے، 3 بجے ہی آنکھ کھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جگا دیتے ہیں ان کو، اور دوسرے گروپ کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں 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 میرے ناپسندیدہ بندے ہیں، میں انہیں پسند نہیں کرتا، تم جاؤ ان کو تھپکی دے کے سلا دو، یہ میرے نیک بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس موقع پہ یہ مجھے اپنی شکل دکھائیں۔ رات کے 1 بجے تک جاگتے رہیں گے، 2 بجے تک جاگتے رہیں گے، جیسے ہی تہجد کا وقت شروع ہوگا بہت سارے لوگ ان کو نیند آ جائے گی۔ آپ شادی وغیرہ میں دیکھیں گے لوگ پروگرام بناتے ہیں کہ آج شادی کی رات ہے، ساری رات جاگیں گے، ساری رات ہی جاگتے رہیں گے۔ جب تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے
وہ سب جاگنے والے سارا مجمع سو جاتا ہے۔ گھر کی عورتیں سو جاتی ہیں، مرد سو جاتے ہیں، مہمان سو جاتے ہیں، بچے سو جاتے ہیں، سب سو جاتے ہیں۔ وہ سوتے نہیں، وہ سوئے نہیں ہوتے، ان کو سلا دیا جاتا ہے۔ جی تو یوں بھی تو ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے۔ نہیں میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم سے ایسا گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس برکت والے وقت میں ہماری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ اسباب ہیں دل کو زندہ کرنے کے۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھی سو کر، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، آتی تھی صدا پہ ہم جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنی عقیدت کے آگے میرے پھیلائے، جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے، جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو، وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے، یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میرے آنسو، قسمت ہے مجھے محبت میں رونا جسے آ جائے، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں تم ہی مجھے مل جائے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھنے کی عادت بنائیے، اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں اپنی بہن کو یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔